إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، اسلام ایک عظیم دولت ہے. اسلام کی تعلیمات میں اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ کے پاس ایمان ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخرت پر، اگر آپ کا ایمان پختہ ہے تو آپ جو بھی نیک عمل کریں گے وہ سب ثواب کے کام میں ہے. ثواب اور صدقہ اور خیرات کا تصور عام طور پر لوگوں کے دماغ میں، لوگوں کے ذہن میں محدود پیمانے پر ہوتا ہے. اگر پیسہ خرچ کرتے ہیں تو ثواب ہے، عبادت کرتے ہیں تو ثواب ہے، یہ تو عام تصور ہے. لیکن آپ اسلام میں دیکھیں، اسلام میں ہر چھوٹی بڑی چیز جس میں بھی انسان ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کے پاس اجر کی نیت سے، قیامت کے دن کی ملاقات کی نیت سے اگر کرتا ہے تو وہ ثواب، وہ کام کار ثواب بن جاتا ہے، وہ صدقہ بن جاتا ہے، وہ خیراتی کام بن جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، تم جو بھی نیک عمل کرو گے. خیرن عربی زبان میں اگر کسی لفظ پر تنوین اگر آتا ہے، دو زبر، دو زیر، دو پیش، تو پورا معنی اس کے اندر آ جاتا ہے. پورے اس کے اندر جو بھی چیزیں آتی ہیں، چھوٹی بڑی چیز، تو لفظ کے اندر جتنی بھی چیزیں آ سکتی ہیں وہ سب شامل کر لیتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی نیک عمل کرو گے تم، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. قرآن کریم میں بے شمار آیتیں ہیں. اللہ کا فرمان ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کوئی شخص رتی برابر، ذرہ برابر، ذرہ کہتے ہیں جیسا کہ انگریزی میں ایٹم کہتے ہیں، جو انسان دوربین کے ذریعے دیکھ سکتا ہے، بہت ہی معمولی چیز، نظر میں بھی نہ آئے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر اتنا بھی نیک عمل کرو گے تو قیامت کے دن اس کو پاؤ گے. من عمل صالحا فلنفسه، جو بھی نیک عمل کرے گا تو وہ اس کے لیے ہے. تو قرآن کریم کی آیتیں تو بہت ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کیا کیا کام آپ کا نیک بن سکتا ہے. آپ تعجب کریں گے
کہ اسلام کے اندر نیکی کا اتنا بڑا وسیع تصور، اتنا بڑا میدان، ایک دنیا ہے نیکیوں کی. آپ جیسے چاہے اس نیکی کو اپنا کر آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں، دوزخ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما منکم من احد الا وسیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان. تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں الا ہے کہ اس کا پروردگار قیامت کے دن ضرور اس سے بات کرے گا. اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ بات کرے گا، ڈائریکٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا آدمی اپنے دائیں طرف دیکھے گا فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، سوائے جو اس نے عمل پیش کیا ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اس کے بائیں طرف دیکھیے گا، سوائے اس کے عمل کے کچھ نہیں ہوگا. اس کے پیچھے دیکھے گا، سامنے دیکھے گا، عمل کے سوا کچھ نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صحیح، کھجور کا ایک ٹکڑا، اس کی کوئی حیثیت ہے؟ کھجور، پورا کھجور بھی نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صحیح. اگر کوئی شخص دے کر دوزخ کی آگ سے بچ سکتا ہے تو بچو. فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، دوزخ کی آگ سے بچو اگرچہ کہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صحیح. آئیے آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں انکار خیر کے بہت سارے طریقوں کو دیکھیں تاکہ ہم ان میں سے کچھ چیزوں کو اپنائیں، ہماری زندگی میں کچھ آخرت کے لیے توشہ تیار ہو جائے. جی، سلف صالحین رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی میں بہت سارے واقعات. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، رات ہونے کے بعد جاتے غریبوں کے گھروں کی زیارت کرتے، بیواؤں کے گھروں کی زیارت کرتے. کیا کرتے؟ جاتے راشن لے کر ان کے گھر کے دروازے کے پاس رکھ کر آ جاتے. معلوم تھا کہ کون کون غریب ہے، کون کون یتیم ہے، بیوہ ہے. لوگوں کو معلوم نہیں تھا، لینے والے کو معلوم نہیں تھا کون دے رہا ہے. کیسے معلوم ہوا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال کے بعد معلوم ہوا کہ اس وقت سے راشن بند ہو گیا جب سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. تب لوگوں نے سمجھا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو ہمارے گھر میں لا کر راشن رکھتے تھے. سبحان اللہ. یہ نیک عمل انسان کا، اور وہ بھی جو اللہ کے لیے خالص ہو، جس میں اپنے نفس کے لیے، اپنے دل کی خوشی کے لیے، نام و نمود اور شہرت کے لیے، اپنے منصب کے لیے کوئی چیز نہیں بلکہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ عمل ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے مقبول ہوتا ہے. ورنہ ایسا عمل جس میں انسان کا نفس، اس کی ریاکاری، اس کے دل کی خواہش، جی لوگ میری تعریف کریں، ارے کیا لوگ تعریف نہیں کریں نا، ارے لوگ کیا بھی بولیں نا میرے بارے میں اتنا کام کیا نا. اگر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ سب بیکار ہو جاتی ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بڑا دلچسپ واقعہ. احمد بن مسکین رحمت اللہ علیہ 3 صدی ہجری کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ بھوک کی وجہ سے میں تڑپ گیا، کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا، گھر میں بیوی ہے، چھوٹا بچہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں. حالت یہ ہو گئی، میں نے سوچا کہ چلو میرے گھر کو بیچ دیتا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، عرصے سے زمانے سے بھوک کا سلسلہ ہے. گھر بیچنے کے لیے تیار ہو گئے.
باہر نکلے, اپنے ایک دوست سے ملاقات ہوئی جن کا نام احمد بن منصور تھا. کہا کیا ہے, کیا حال ہے؟ کہا کہ میں تلاش کر رہا ہوں کہ کوئی آدمی میرا گھر خرید لے. زمانہ ہوا میں نے کچھ نہیں کھایا ہے, بھوک سے میری حالت خراب ہو رہی ہے, اور گھر میں بیوی, چھوٹا سا بچہ ہے, کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں. احمد بن منصور نے کہا یہ لو, یہ روٹی کے 2 ٹکڑے میرے پاس ہیں, جی اس کو لے جاؤ اور اپنی بیوی اور بچوں کو کھلاؤ. احمد بن مسکین کہتے ہیں کہ خوشی سے میں وہ روٹی کے 2 ٹکڑے لیا اور لے کر گھر کی طرف جا رہا تھا. ایک عورت, ایک خاتون اپنی ایک بچی کے ساتھ آئی اور کہنے لگی اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کہ یہ بچہ یتیم ہے, یہ بچی یتیم ہے, اس کے لیے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور بھوک سے اس کی حالت خراب ہو رہی ہے, اللہ کے لیے جو بھی ہے تمہارے پاس دے دو. احمد بن مسکین کہتے ہیں اس کا بولنے کا انداز اور وہ ہاتھ میں میرے جو روٹی کے 2 ٹکڑے تھے اس کی طرف وہ بچی للچاتی نظرتے دیکھ رہی تھی. میں نے مجھ سے نہیں دیکھا گیا اور مجھے ایسا لگا کہ آسمان سے جنت اتر کر آ گئی ہے, اور جنت یہ کہہ رہی ہے جو شخص یہ بچی کو اور اس بھوکی ماں کو جو ہے جو کھلائیں گے اس کے لیے جنت اللہ تعالیٰ دے دے گا. تو میں نے کہا دیکھو اللہ کی قسم, گھر میں میرے ایسے ہیں لوگ ہیں, میری بیوی اور میرا بچہ ہے, میں نہیں جانتا کہ اس سے بڑھ کر کوئی اس کا محتاج ہے, لیکن جب تم نے کہا ہے تو رکھ لو. یہ ان کو حوالے کر دیے, اور یہ کہتے ہوئے اس کی بات سن کر اس عورت کی آنکھوں سے آنسو گر گئے, اور جیسے ہی اس نے بچے نے روٹی لی, بچی خوشی سے جی للچانے لگی, جھوم اٹھی, اور احمد بن مسکین پھر خالی ہاتھ جا رہے تھے. ایک دیوار کے پاس بیٹھ کر سوچ رہے تھے کہ اب کیا کروں. پھر اسی شخص کا تھوڑی دیر کے بعد گزر ہوتا ہے احمد بن منصور کا. کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ایسا ایسا ہوا, پھر بھی میں کھانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہا ارے جاؤ تمہارے گھر میں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی دولت اور اللہ کا خزانہ آ گیا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارے والد صاحب جی جب وہ عراق میں اپنے بستی میں تھے تو اس وقت ایک شخص نے 20,000 دینار قرض کے طور پر لیا تھا, امانت کے طور پر اس کے پاس تھی وہ چیز, لیکن وہ مالدار, اس کی بزنس پوری ڈوب گئی اور یہ امانت کا مال بھی ختم ہو گیا. چند دنوں کے بعد یہ مالدار دوسرے ملک کو گیا اور وہاں جا کر اس نے بزنس کی, اور اس کی بزنس میں اور اس کی تجارت میں ترقی ہوئی. یہ دوبارہ جو ہے اب واپس آیا ہے اور لوگوں کے قرضوں کو چکانا چاہتا ہے. وہ مارکیٹ میں تمہارا اور تمہارے والد کا نام پوچھ رہا تھا کہ اس کے کون وارثین نے بتاؤ تاکہ یہ امانت ان کو لوٹا دیں. اور آخر وہ پورے بزنس کا 20,000 دینار اور اس کے ساتھ ساتھ اتنے عرصے میں اس میں جو بھی اس نے انویسٹمنٹ کیا ہوگا, اس کا جو بھی پروفٹ ہوگا وہ سب لے کر آیا ہے. احمد بن مسکین گئے تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو دیکھ کر تعجب کرنے لگے. احمد بن مسکین کہتے ہیں کہ میں نے اس مال سے جو وراثت میں ملی, میں نے اس میں قرض میں نے ادا کیا, بہت سارا بزنس کیا, اور اس یتیم بچی اور اس کی ماں کے لیے راشن میں نے جاری کر دیا, اور اتنے بزنس میں برکت کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. کہتے ہیں اس کے بعد میں ایک دن بیٹھ کر سوچنے لگا کہ یہ جو عمل جو کچھ بھی مجھ سے ہوا ہے, کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہوگا؟ کیا مجھے جنت ملے گی؟ میں سوچ رہا تھا, میری آنکھ لگ گئی. آنکھ لگ گئی, میں کیا دیکھتا ہوں, قیامت کا دن ہے, قیامت کا دن ہے, اور ہر آدمی اپنے پیٹھ کے اوپر اپنے عمل کو لادے ہوئے ہے, اور لوگوں کی بدعمالیاں
لوگوں کی بدعمالیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم دیا ہے، عمل کو جسم دیا ہے، اور وہ بدعمالیاں نظر آ رہی ہیں۔ کوئی ایک آدمی، ایک سٹی، ایک شہر جیسی بدعمالیوں کو اور رسوائیوں کو اپنے پیٹھ پر لادے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا، ان کے عمل کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ بعد میں دیکھا، مجھے میرا نام لیا گیا، احمد ابن مسکین کہاں ہے؟ احمد ابن مسکین نام لیتے ہی میں حاضر ہوا، کہا کہ اس کا عمل کو دیکھو کیا ہے، تولو۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرے نیک عمل کو تولا گیا، ایک پلڑے میں ترازو کے ایک پلڑے میں نیک عمل اور دوسرے پلڑے میں برا عمل۔ کیا دیکھتا ہوں کہ نیک عمل کا پلڑا اوپر چلا گیا اور برا عمل کا پلڑا بھاری ہو گیا، نیچے ہو گیا۔ میری حالت خراب ہو گئی۔ پھر اس کے بعد پوچھا گیا کیا اس کا کوئی عمل ہے، اور بھی عمل ہے، کوئی نیکیاں ہیں؟ کہا کہ ہاں ہیں۔ اس کے بعد روٹی کے دو ٹکڑے، ان دو ٹکڑوں کو رکھے گئے پلڑے میں۔ میں نے سوچا کہ یہ دو ٹکڑے، روٹی کے دو ٹکڑے کیا کام آئیں گے، جبکہ میں کبھی کبھی 200-300 دینار ایک ہی وقت میں اٹھا کر دیتا تھا۔ ایک ہی وقت میں 200-300 دینار کا مطلب یعنی 3-4-5 لاکھ روپے ایک وقت میں اٹھا کر دیتا تھا، صدقہ کرتا تھا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ جو بھی میں نے نیک عمل کیا، اس نیک عمل میں میرے دل کا، میرے نفس کا کوئی حصہ ہے شہرت کی طلب، نام و نمود کی خواہش، نفس کی خواہش، یا ریاکاری کا تھوڑا سا حصہ بھی ہے تو وہ عمل مائنس ہو جا رہا ہے، بیکار ہو جا رہا ہے۔ لیکن یہ دو روٹی کے دو ٹکڑے، میں نے کہا یہ کیا کریں گے، لیکن دیکھا تو جیسے ہی روٹی کے یہ دو ٹکڑے رکھے گئے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، آہستہ آہستہ بھاری ہونے لگا۔ پھر اس کے بعد اس عورت کے آنسو، اس کے آنکھوں کے وہ آنسو نیکیوں کے پلڑے میں رکھے گئے، تو دیکھا الحمدللہ پلڑا نیکیوں کا بھاری ہو گیا، اور آواز آئی، ندا آئی کہ الحمدللہ یہ نجات پا گیا ہے۔ میرے بزرگوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی چھوٹا عمل ہی صحیح، لیکن نیک عمل، چھوٹا عمل ہو، اللہ کے لیے خالص ہو، دنیا کی شہرت، نام و نمود، اور یہ ریاکاری کسی بھی قسم کی چیز نہ ہو، تو وہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے پسند ہے۔ آئیے نیک عمل کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں، کئی حدیثیں ہیں، لیکن میں ایک حدیث کی شرح، ابھی چونکہ مختصر وقت ہے، میں اس کو مناسب سمجھتا ہوں کہ میں اس کو ذکر کروں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور دیکھیے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ کو معلوم ہے صحیح بخاری وہ کتاب جو قرآن کریم کے بعد دنیا میں سب سے سچی کتاب، دنیا میں اگر کوئی کتاب قرآن کریم کے بعد سچی کتاب ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح کتاب ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 40 خصلتیں ہیں، 40 باتیں ہیں، 40 کام ہے، ان میں سب سے اونچا کام ایک آدمی اپنے بکری کو اس کا دودھ پینے کے لیے کسی کے حوالے کرتا ہے کہ بھئی یہ بکری میری ہے، اس کا دودھ روزانہ صبح اور شام آپ کو ملے گا، لیکن بکری میری ہے، صرف اس کا دودھ جو ہے آپ کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک کاموں کے، اچھے عمل کے کتنے؟ 40 قسمیں، اور 40 میں بھی سب سے اونچا عمل کیا ہے یہ بتا رہے ہیں، منیحۃ العنس، کہ ایک بکری کا دودھ آپ کسی غریب، کسی مسکین، کسی یتیم کے لیے دیتے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے اونچا کام ہے۔ بکری کتنے میں ملے گی بھائی؟ 7,000، 8,000، 10,000، اور اس کا دودھ کتنے کا ہوگا؟ صبح شام کسی غریب کے لیے دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سب سے اونچا ہے 40 کاموں میں۔ آپ نے وہ 40 کاموں کی لسٹ ہمیں نہیں دی،
آپ نے اوپن رکھا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 40 کام کیا کیا ہو سکتے ہیں. جب یہ اونچا اتنا بڑا کام، اتنا چھوٹا کام اونچا کام ہے نیک عمل میں، تو اس کے نیچے کے 30/9 کام کیا کیا ہو سکتے ہیں آدمی سمجھ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 40 کاموں میں اگر کوئی شخص ایک کام بھی اس کے ثواب کی امید سے اور قیامت کے دن کا جو وعدہ ہے جس میں حساب و کتاب ہوگا، ہر چیز کا بدلہ ملے گا، اس کی تصدیق کے ساتھ، اس پر ایمان کے ساتھ اگر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک عمل کے بدلے میں اس کو جنت دے دے گا. علماء کرام نے 40 کام کیا ہیں یا کیا ہو سکتے ہیں ان 40 کاموں کو بتایا. ضروری نہیں کہ یہ 40 کام یہی ہوں، دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے اجتہاد سے علماء نے جمع کیا. ذرا سنیے گا، میں ان 40 کاموں کو صرف گنتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک کام، کوئی ایک عمل ہم اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ اس ایک عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا مستحق بنا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بنا دیا کہ سب سے اونچا بتا دیا کہ سب سے اونچا کام کیا ہے کہ ایک بکری کا دودھ جو کسی غریب کو آپ روزانہ پلا رہے ہیں. دوسرا عمل، ضروری نہیں کہ یہ ساری چیزیں وہی ہوں، دوبارہ میں بتا رہا ہوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اپنی طرف سے کچھ بول نہیں سکتے لیکن علماء نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس عمل کو بڑا بتا کر پھر اس کے نظر میں جو بھی چیزیں آئی ہیں انہوں نے جمع کیا ہے. یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، چھوٹا چھوٹا کام. راستے میں سے تکلیف کو ہٹانا، تکلیف دینے والی چیز. راستے میں تکلیف دینے والی چیز کیا ہے؟ مطلب بہت ساری چیزیں، کانٹا ہے، میخ ہے، کوئی بھی یا کانچ کا ٹکڑا ہے. ایک مسلمان وہ ہے جو کسی اور کو تکلیف نہیں دیتا. یہ حدیثوں میں آیا ہے. ایک صحابی ابو ذر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں نیکی کے کیا کام ہیں؟ آپ بتاتے ہیں صدقہ کرنا، خیرات کرنا. میرے پاس کچھ نہیں، کیا کرو؟ کہا کماؤ، کما کر اپنے اوپر بھی خرچ کرو، غریب کو بھی دو. کہا وہ بھی نہیں کر سکتا ہے. ارے کسی کی مدد کرو، ہیلپ کرو، کوئی کام بوجھ اٹھا رہا ہے تو اس کا ہیلپ کر دیے. کہا وہ بھی نہیں کر سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم از کم تمہارے شر سے لوگوں کو بچا لو. تمہارے شر سے کہ تمہاری وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو. اب لوگ کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پر اپنی بائک کھڑاتے ہیں، ایسا کھڑاتے ہیں کہ دوسروں کے گھروں کے سامنے لے جا کر یا ایسا کہ آنے جانے کا راستہ بند ہو جائے. ارے یہ تکلیف ہے، یہ دوسروں کو، اپنے پڑوسی کو تکلیف دینے کے برابر ہے. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک مسلمان سوچتا ہے کہ میری وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ. ارے کیا ہے بھائی، اس کا نام ہے کیا؟ ارے ہمارا نام بھی تو نہیں ہے سڑک ہمارے نام سے بھی تو نہیں ہے. لیکن ہم لوگ کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کا خیال ہونا چاہیے. تیسری چیز، کسی جانور کو پانی پلا دیا. چوتھی چیز، مریض کی عیادت کرنا. پانچویں چیز، اللہ کے راستے میں جس سے آپ کی محبت ہے اللہ کے لیے اس کی زیارت کرنا، کسی اور کی چیز کے لیے نہیں، دنیا کی محبت نہیں، اللہ کے راستے میں اس سے محبت ہے، اس لیے آپ جا کر مل رہے ہیں. چھٹی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے اس میں سے معمولی چیز دینا. 10 پیسے، 2 روپے، 1 روپے، معمولی چیز. یا کسی کو پین دے دیا ضرورت پر لکھنے کے لیے، واپس دے دیا. اگر آپ اس میں ثواب کی نیت رکھتے ہیں تو اس میں ثواب ہے. 7 نیکی کا حکم دینا. 8 برائی سے روکنا. 9 ایک ایسا شخص جس کو کرنا اچھی طریقے سے نہیں آتا ہے کوئی بھی کام، مثال کے طور پر کہ آپ نے جو ہے ایک آدمی ہے اس کو پتا نہیں ہے کہ کدھر جانا ہے، آپ نے جو ہے اس کو اس میں مدد کی راستے پہنچنے میں. یہ بھی بتایا علماء نے، یہ بھی راستہ ہے، یہ بھی نیکی کا ایک کام ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں کہ بزنس کرتے ہوئے ان کو معلوم نہیں ہوتا، کوئی چیز لیتے ہوئے ان کو کیسے بات کرنا ہے نہیں معلوم ہوتا ہے. آپ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ مطلب ہے اس کا، یہ بتا کر چھوڑتے ہیں. 10ویں چیز کہ ایک آدمی ہے جو بیچارہ فیل ہو گیا ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے،
ناکام ہو گیا ہے, نامراد ہو گیا, آپ اس کی مدد کر رہے ہیں. 11ویں چیز کہ لوگوں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو روکنا. 12 سلام کا جواب دینا. 13 مسلمان جنازے کے پیچھے جانا. 14 ایک مسلمان دعوت دے رہا ہے آپ کو کھانے کی پینے کی تو اس کی دعوت کو قبول کرنا. 15 چھینکنے والا جب الحمدللہ کہتا ہے تو یرحمک اللہ بولنا. 16 سلام آپ ابتدا کر رہے ہیں, پہلے تو جواب دینے کے بارے میں آیا کہ آپ خود آگے بڑھ کر سلام کر رہے ہیں. 17 خیر خواہی کرنا. جو بھی کام کر رہے ہیں, کمپنی میں کام کر رہے ہیں, گھر میں بیوی بچے ہیں, مسلمان ہیں, پڑوسی ہیں, غیر مسلم ہیں, سب کے ساتھ خیر خواہی کرنا. خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے لیے بھلا چاہ رہے ہیں, برا نہیں چاہ رہے ہیں, آپ کے دل میں ان کے لیے برائی نہیں ہے. جی 18 مسجد سے کسی بھی گندگی کو دور کرنا. پیپر کا ٹکڑا ہے, جی کوئی چیز تنکا پڑا ہوا ہے, مسجد سے اٹھا کر اس کو صاف کرتے ہیں. 19 ایک مسلمان کے چہرے پر مسکرانا. 20 ایک آدمی راستہ بھٹک گیا ہے, اس کو آپ رہنمائی کر رہے ہیں کہ بھائی راستہ ایسا ایسا ہے. 20 پر 1 کہ ایک آدمی ہے جو دیکھ نہیں سکتا, دیکھنے میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے, اچھے طریقے سے ارے بھائی وہ بس جو آ رہی ہے بس نمبر کیا ہے, آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بس نمبر فلاں نمبر ہے. جی وہ دیکھ نہیں پا رہا ہے صحیح طریقے سے, تو آپ کیا کر رہے ہیں, اس کی مدد کر رہے ہیں, اس میں بھی ثواب ہے. 20 پر 1 20 پر 2 کہ اپنے ڈول میں اپنے بالٹی میں جو پانی ہے اس میں سے اپنے بھائی کے بالٹی میں جو ہے اس کے ڈول میں پانی ڈالنا. پانی سینچ رہے ہیں, کنویں پر کھڑے ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ, لو بھائی لیجیے, آپ نیکی کا کام ہے. 20 پر 3 ایک آدمی جو صحیح طریقے سے سن نہیں سکتا, اس کو کیا کر رہے ہیں, اس کو آپ سنا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے آپ کہہ کر اپنی آواز کے ذریعے سمجھا رہے ہیں. 24 ایک اندھا ہے, آپ اس کو جو ہے راستہ بتا کر, راستہ لے جا کر چھوڑ رہے ہیں کہ یہاں سے لے جا کر وہاں تک. 25 کہ ایک آدمی ضرورت مند ہے, اس کی ضرورت کہاں پوری ہو سکتی ہے, بھائی آپ کو یہ کام ہے, فلاں جگہ جائیے یہ کام ہو جائے گا, فلاں سینٹر میں جائیے یہ کام ہو جائے گا, فلاں بیت المال میں جائیے یہ جگہ یہ کام ہو جائے گا, فلاں شخص کے پاس جائیے وہ صاحب آپ کی مدد کریں گے. 20 پر 6 ایک کمزور کی مدد کرنا. 20 پر 7 ایک آدمی اس کی سواری ہے, اس کی سواری میں کوئی پریشانی ہے, اسٹارٹ ہو رہی ہے اسٹارٹ نہیں ہو پا رہا ہے, آپ نے اس کو اسٹارٹ کر کے دے دیا. جی یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے. 20 پر 8 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنا. 20 پر 9 اچھی بات. 30 یہ ایک آدمی جو اچھی طریقے سے بول نہیں سکتا, ہوتے ہیں بعض لوگ جن کی زبان میں لکنت ہوتی ہے, تو آپ جو ہے اس کو سمجھا کر دوسرے کو سمجھا رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے. جی 30 پر 1 پانی پلانا. 30 پر 2 کسی آدمی کو رسی کا ٹکڑا دینا. 30 پر 3 ایک آدمی ڈرا ہوا ہے, گھبرایا ہوا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, تسلی دے رہے ہیں, نہیں نہیں گھبرانے کی بات نہیں, پریشانی کی بات نہیں, مسئلہ ہو جائے گا, اطمینان دلا رہے ہیں. 30 پر 4 ایک آدمی کی چپل کی پٹی ٹوٹ گئی ہے, وہ پٹی آپ کیا کر رہے ہیں, اس مدد کر رہے ہیں اس کی پٹی دلانے میں. 30 پر 5 خریدنے اور بیچنے میں نرمی اور آسانی اختیار کرنا. 30 پر 6 کہ اگر آپ پر یا آپ کا کسی پر حق ہے تو حق مانگتے ہوئے, طلب کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں, اچھے انداز سے حق مانگتے ہیں, گالی گلوچ کے بغیر, سختی کے بغیر. 30 پر 7 اگر آپ کے پاس سے کوئی قرض لیا ہے تو اس کو مہلت دے رہے ہیں. 30 پر 8 جی کرنسی میں مثال کے طور پر لین دین کے موقع پر کوئی نوٹ, پھٹا ہوا نوٹ آ گیا, چل سکتا ہے تو کیا کر رہے ہیں, چلو کوئی مسئلہ نہیں, یہ بھی دیکھیے سبحان اللہ, پھٹا ہوا نوٹ لیکن چلنے والا نوٹ, ایسا نہیں کہ نہیں چلے گا. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں, سختی کرتے ہیں, نہیں ہم نہیں لیں گے, لیکن الحمدللہ وہ چلنے والی چیز ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں. 30 پر 9 کسی مومن کے کسی عیب کو چھپانا, اور 40 کہ ایک مسلمان کی مصیبت میں اس کو تسلی دینا. یہ سب کام دیکھیں گے تو کوئی جی 1000 یا لاکھ یا 100 روپے کی خرچ کرنے کا کام نہیں ہے, لیکن یہ سب کام
ایسا نیک کام ہے کہ جس کی وجہ سے آپ جنت کے مستحق بن سکتے ہیں, دوزخ آپ پر حرام ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اپنے رحم و کرم سے ایسے اعمال کی اس کے لیے خالص نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وهم وتم أكبر.